بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کو، حدی فریال ٹاپو صاحبہ کو، چیف منسٹر سندھ کو، اپنے پارٹی کے کراچی کے تمام عہدیداران کو، اپنے پارٹی کے ورکروں کو، اپنے پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو اور کراچی کے شہریوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ کل کے بلدیاتی انتخابات میں کراچی کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، اور اب تک کے جو نتائج آ رہے ہیں یا جو ہمیں موصول ہو گئے ہیں، جو ٹرینڈز ہیں، اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ اور یہ بڑی خوش آئند بات بھی ہے اور ہمارے لیے حوصلہ افزا بات بھی ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے لے کر ہماری تمام لیڈرشپ نے اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری وہ جو بات تھی اس کا بھرم رکھا اور کراچی کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا۔ اور وہ جو خناس پی ٹی آئی کے دماغ میں تھا کہ کراچی ان کا ہے، وہ نکلا۔ 2018 کے الیکشن کے جو نتائج تھے، جس کو سب مانتے ہیں کہ وہ دھاندلی زدہ تھے، جعلی تھے، وہ ڈاکہ پڑا تھا کراچی کے لوگوں کے ووٹوں پر، وہ کل کے بلدیاتی الیکشن کے نتائج نے اس کو درست ثابت کیا ہے۔ میں جماعت اسلامی کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، حافظ نعیم الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے، اور وہ پیپلز پارٹی سے تھوڑا سا ہی پیچھے ہیں، اور ان پر بھی کراچی کے لوگوں نے کافی اعتماد کیا ہے اور کافی نشستیں کافی علاقوں میں انہوں نے الیکشنز جیتے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نمائندے زیادہ جیت کر سامنے ہیں، اور آزاد امیدوار شاید بھی ایک آدھا کہیں سے جیتا ہو، لیکن مجموعی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کہ اگر دونوں کی سیٹیں ملا لیں تو یہ واضح ایک نمبر بنتا ہے کراچی کی جو سیٹس ہیں اس کے حساب سے۔ میں کراچی کے شہریوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس اعتماد کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی پر کیا ہے، انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے اعتماد پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کرے گی، اور یہ جو اعتماد کیا گیا ہے یہ اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے جس انداز میں پچھلے کئی برسوں سے کراچی کے لوگوں کی خدمت کی ہے، کراچی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، کراچی کے لوگوں نے اس کو سراہا ہے، اور ہماری کراچی کے حوالے سے جو پالیسی رہی ہے اس کو لوگوں نے ریکگنائز کیا ہے۔ اور خاص طور پر میں نجمی عالم صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے جو میئر بنے بیٹھے تھے خرم شیر زمان، ان کو شکست دی ہے۔ ایک اور ان کے میئر بنے بیٹھے تھے، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، قریشی صاحب کوئی ہیں، جبار قریشی، ان کو ہمارے پارٹی کے ایک کارکن نے، جاوید بکک نے شکست دی ہے، اور ایک آدمی ان کا جیتا ہے، لیکن چونکہ اب میئر بننے کے کوئی امکانات نہیں ہیں تو وہ سیٹ بھی خالی ہو جائے گی دوبارہ، جو جہاں سے وہ یو سی جیتے ہیں۔ یا تو ایم پی کی سیٹ چھوڑیں گے یا پھر وہ یو سی چیئرمین کی سیٹ چھوڑیں گے، دونوں عہدوں پہ وہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ میں اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں تمام شہریوں کو کہ ماضی میں تو جب آپ نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کیا 1979 میں، یہ بتا دوں، یہ کبھی کبھی لوگوں کو حیرت ہوگی کہ پیپلز پارٹی پہلی مرتبہ جیت گئی ہے کراچی میں، نہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جب 1970 کے الیکشن ہوئے تب بھی کراچی سے پیپلز پارٹی کو بھرپور ووٹ پڑا۔ 1977 میں جب الیکشن ہوئے پیپلز پارٹی کو بھرپور ووٹ پڑا۔ 1979 میں جب ضیاء الحق کا مارشلہ تھا، پیپلز پارٹی کا نام لینا، جھنڈا لگانا، بھٹو صاحب کی تصویر لگانا جرم تھا، اس وقت بھی کراچی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کے جو نامزد امیدوار تھے، جو عوام دوست کے نام سے الیکشن لڑے تھے، وہ اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے، اور اس وقت بھی سیکنڈ پوزیشن جو ہے وہ جماعت اسلامی کی تھی۔ تو پھر اس کے بعد
83 کے جب الیکشن ہوئے تب بھی پیپلز پارٹی نشستیں کافی جیتی، لیکن بہرحال ہم لارجسٹ پارٹی نہیں تھے۔ پھر جو دوسرا الیکشن ہوا 2001 میں، اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں کی نشستیں زیادہ تھیں، لیکن چونکہ اس وقت پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، چاہے وہ 79 ہو چاہے وہ 2001 ہو، تو یہاں پر کوشش کر کے جبر کر کے پیپلز پارٹی کے میئر کو یا ناظم کو نہیں آنے دیا گیا۔ لیکن اس مرتبہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا ہم کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ وہ سمپل میجورٹی تو ابھی نہیں ہے، سنگل لارجسٹ پارٹی ہم ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ باقی لوگوں سے بات کریں جن سے ہمارے رابطے ہیں، ہم کوشش کریں اور ہم اتنا نمبر حاصل کر لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا میئر کراچی میں لا سکے۔ تو یہ جن لوگوں کے لیے کوئی اچانک والی خبر ہے کہ پہلی مرتبہ کراچی میں پیپلز پارٹی جیتی ہے، تو یہ تاثر غلط ہے۔ پیپلز پارٹی پر کراچی میں لوگوں نے ماضی میں بھی اعتماد کیا ہے اور کل بھی اعتماد کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کچھ مہینوں بعد جب عام انتخابات ہوں گے تو اللہ نے چاہا تو اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی نشستیں بھی جیتے گی۔ MQM نے ماضی میں بھی انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے، لیکن انتخابات بھی ہوئے، لوگ جیت کر بھی آئے، اور پھر وہ چاہے وہ قومی اسمبلی ہو چاہے وہ بلدیاتی ادارے ہوں، وہاں سے منتخب ہونے والے لوگوں نے کام کیا۔ ہماری تو یہ خواہش تھی کہ MQM ان انتخابات کا بائیکاٹ نہ کرے، الیکشنز میں حصہ لے، لیکن خیر انہوں نے اپنا فیصلہ کیا کہ وہ بائیکاٹ پہ جائیں۔ لیکن اب یہ نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ MQM کا حق ہے کہ وہ احتجاج کریں، بیانات دیں، جس قسم کی باتیں کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم ان پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے، لیکن جو لوگ جیت کر آ گئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی مدت بھی پوری کریں گے اور کراچی کے شہریوں کی خدمت بھی کریں گے۔ ایک اور بھی ایک آپ کا جو تھا وہ جماعت اسلامی والا اور MQM والا، دیکھیں جماعت اسلامی کراچی شہر سے اس وقت کافی نشستیں جیتی بیٹھی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم ان سے بالکل بات نہیں کریں گے، ہم بالکل ان سے بات کریں گے۔ اب وہ بات کس حد تک جائے گی، کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں، اس کا تو فیصلہ اس کے بعد ہی ہوگا جب بات چیت ہوگی، لیکن PTI سے بات کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ PTI سے بات کر کے مطلب بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ الائنس کریں نا، تو PTI کے ساتھ الائنس میں جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ باقی جتنی جماعتیں ہیں بشمول جماعت اسلامی جنہوں نے کم سیٹیں لی ہیں، ان سب سے بات کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک بہتر طریقے سے جمہوری انداز میں کراچی میں جو KMC کا میئر منتخب ہو اس کو منتخب کریں۔ دیکھیں کل رات میں جب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس پر بات کی تھی تو میں نے پھر انہیں فون کیا، مجھے یہ لگا کہ شاید ان کو یہ تاثر ہے کہ شاید ان کے نتائج جو ہے وہ نہیں مل رہے، تو میں نے انہیں فون کر کے بتایا کہ جی ہمارے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے، اور ہمارے جو امیدوار ہیں وہ مستقل ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اور وہ پریشان ہیں کہ ان کو بھی نتائج نہیں مل رہے، تو یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ ایشو ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیا۔ جب یہ امیدواروں کی طرف سے اعتراضات آ رہے تھے، شکایتیں آ رہی تھیں، تو میں جو DROs ہیں، ROs ہیں، جو متعلقہ افسران ہیں جو ذمہ دار تھے اس الیکشن کو کروانے کے، ان سے میں نے رابطہ کیا۔ جہاں جہاں سے شکایت آتی تھی میں متعلقہ افسر سے رابطہ کرتا تھا کہ جی ہمیں اس UC میں پرابلم آ رہا ہے، تو انہوں نے جو وجہ بتائی وہ یہ تھی کہ مختلف مقامات پر آپ کے علم میں ہے کہ مختلف جو ادارے ہیں ان کے لوگوں کو ڈیوٹیز پر لگایا گیا تھا۔ اچھا، اس میں جو ایجوکیشن کے یا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو ریگولرلی مختلف الیکشنز میں جاتے رہتے ہیں، انہیں تو اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے نسبتاً بہتر طریقے سے بنا لیے تھے نتائج۔ لیکن کچھ ایسے ادارے تھے جن کے آفیسز نارملی ان کاموں میں نہیں ہوتے ہیں، تو لیکن ان کو بھی ڈیوٹیز لگائی گئی تھی، اس لیے کہ ایک بہت بڑا الیکشن تھا اور وہ آفیسرز میں تعینات کیے گئے، تو ان کو نتائج بنانے میں مشکل پیش آ رہی تھی جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ دوسری آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بھی بہت ضروری ہے، دیکھیں جو عام الیکشن ہوئے تھے نا 2018 کے، اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ RTS سسٹم تھا۔ ایک RTS سسٹم وہ ہوتا ہے کہ جب وہ پریزائڈنگ آفیسر اپنا رزلٹ تیار کرتا ہے تو اس کی وہ تصویر لے کے اسی وقت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیتا ہے، الیکشن کمیشن کے سسٹم میں وہ چلی جاتی ہے، اس کے بعد وہاں سے وہ رزلٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ ایک آٹومیٹڈ سسٹم تھا۔ جبکہ جو ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں اس قسم کی کوئی سہولت جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسرز کے پاس نہیں تھی، تو یہ سارا مینول تھا۔
تو انہوں نے وہ بنانا بھی تھا، اس کے بعد جو آر او ہے اس کو دینا تھا، پھر ڈی آر او آفس جانا تھا، پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن تک یہ ساری چیزیں جانی تھی. تو یہ جو مرحلہ تھا اس میں بھی تاخیر ہوئی ہے. اس پر ہمیں بھی تشویش تھی اور ابھی بھی ہے، لیکن آپ کی جو بات ہے کہ ایک بھی نہیں آیا، یہ بات درست نہیں ہے. یہ کافی سارے میرے پاس بھی ہیں اور کافی سارے لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا. میں صبح بھی سن رہا تھا حافظ نعیم الرحمان کو، تو انہوں نے کہا کہ رات دیر گئے نتائج جو ہے ملنا ان کو شروع ہو گئے تھے. تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ہمیں امید ہے کہ آج شام تک یا رات تک یہ تمام کے تمام جو مکمل ہو جانے چاہیے. ایک دیکھیں، جو عام الیکشن ہوئے تھے 2018 کے، جس میں یہ آٹومیٹڈ سسٹم تھا ریزلٹس کا، اس میں 4 دن لگ گئے تھے نتائج آنے میں، 4 دن. تو یہ ایک مینول نظام سسٹم ہے. اگر اس میں آج شام یا رات تک اس میں سارے مکمل ہو جاتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ ایک بہتر طریقے سے مینیج ہوگا. دیکھیں، ابھی تک جو ہمارا اندازہ ہے یا جو نتائج ہمیں مل گئے ہیں، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ 100% ہمارے پاس نہیں ہیں، آ رہے ہیں، لیکن جو مل چکے ہیں اس کے مطابق ہم کوئی 100 کے فگر کو ٹچ کر رہے ہیں. جی 100 کے اراؤنڈ ہمارا ہوگا نمبر. یو سیز بتا رہا ہوں میں آپ کو کیمسی کے ممبرس کی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے میئر کو منتخب کرنا ہے. میں کانسلس پہ نہیں جا رہا ابھی. تو 100 سے یا 2-4 اوپر ہو جائیں گے یا 1-2 نمبر ہمارے کم ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک یہ سارا ہمارے پاس آ جائے. لیکن 100 کے قریب ہم ہیں. اور جماعت اسلامی کے متعلق جو ہمارے پاس فگر ہے اس میں وہ ہم سے کچھ سیٹیں پیچھے ہیں. کچھ زیادہ فرق نہیں ہے لیکن کچھ ہم سے وہ پیچھے ہیں. اور جو ڈسٹرکٹس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ملیر سے تقریباً ہم 21 سیٹیں جیت رہے ہیں اور 21. اس میں کچھ 3 نون کے بھی لوگ ہیں جو ہمارے الائنس میں ہیں لیکن وہ پی ایم ایل این کے ہیں. اور ڈسٹرکٹ یہ 21 کے ساتھ ہیں الگ میں پیپلز پارٹی کے 21 بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے اس میں ابھی تک شاید ہمارے کوئی 16 کے قریب ہوں گے، جس میں لیاری ٹاؤن اور صدر ٹاؤن ملا کے. لیکن اس میں بھی ہمیں امید ہے کہ ابھی جو نتائج آئیں گے، کوئی بڑا کلوز کنٹیسٹ بھی ایک جگہ پہ ہے تو ممکن ہے کہ ہماری 50 سیٹ اس میں بڑھ بھی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ابھی تک ہم 5 نشستیں جیت چکے ہیں، جو پہلے ہم 1 نشست ہمارے پاس تھی. اور ڈسٹرکٹ کورنگی میں ہمارے پاس تقریباً کوئی 6 سے زائد ہوں گے ہمارے، جہاں پہلے ہم 0 پہ تھے اور ہمارے 6 کے قریب ممبرز وہاں سے جیتے ہیں. کہ ہماری ڈسٹرکٹ میں ہم بہت واضح ہماری اکثریت ہے. تقریباً ہم نے کوئی 25-26 کے قریب ہم جیت رہے ہیں کہ ہماری سے. ویسٹ میں بھی نمبر ہمارا جو ہے وہ 16 یا 18 کے قریب ہوگا. اور اپنا ایسٹ میں بھی ہم کوئی 15-16 نشستیں ہم جیت رہے ہیں. تو یہ تقریباً کوئی 100 کے لگ بھگ ہماری سیٹیں بن جاتی ہیں. جی ویسٹ میں 18 کے قریب ہوگی اور جی ایسٹ میں 16 اراؤنڈ. دیکھیں اگر مل جائیں تو شاید بنا بھی سکتے ہوں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، اس لیے کہ نتائج ابھی 100% نہیں آئے. اس میں کوئی پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کر ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کوئی 20-25 لوگ اور بھی ہیں. دیگر جماعتیں ہیں، کچھ انڈیپینڈنٹ ہیں. جی تھوڑے نمبر ہیں ان کے، لیکن 20 سے شاید اوپر نمبر وہ ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو انتخابات ہوئے ہیں وہ 246 سیٹوں پر نہیں ہوئے ہیں. یہ 240 سے کم ہیں. 240 سے بھی کم نشستیں ہیں جن پر انتخابات ہوئے ہیں. تو ابھی اگر آپ یہ کریں گے تو اس میں شاید جو آپ کے ذہن میں ہے جو 124 کا میجک نمبر ہے وہ 124 نہیں بنتا، وہ شاید اس سے کم ہے. اور دوسرا ابھی جو ریزرو سیٹس ہیں اس پہ الیکشنز ہونے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ اوپر آتی ہے تو جو ریزرو سیٹس ہیں وہ ہمیں زیادہ ملیں گی، باقی جماعتوں کے مقابلے میں زیادہ ملیں گی ہمیں. اس پہ بھی الیکشنز ہونے ہیں. تو وہ جو نمبر بنے گا وہ شاید ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ ملا کے اور ریزرو سیٹس ملا کے ہم بھی قریب اس کے پہنچ جائیں. تو ابھی یہ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی مل جائیں تو بنا لیں گے، کیونکہ تھوڑا سا بھی آپ کو اس پہ انتظار کرنا چاہیے. اچھا، پہلی بات جو آپ نے کی، دیکھیں مجھے نہیں پتہ کہ ڈپٹی کمشنرز نے یہ بات کی کہ ہم دوبارہ کاؤنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. میرے علم میں ابھی یہ بات نہیں ہے.
لیکن ایک چیز آپ کو سمجھنی چاہیے کہ جب ڈپٹی کمشنرز کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بنایا جاتا ہے تو ایز اے ڈی آر او وہ صوبائی حکومت کے ماتحت نہیں ہوتا، وہ الیکشن کمیشن کے ماتحت آ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ الیکشن کی ڈیوٹی کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ اور جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ظاہر ہے کہ وہ پورے ڈسٹرکٹ کے ریٹرننگ آفیسرز تھے، تو نہ تو وہ براہ راست یو سیز میں پریزائڈنگ آفیسرز کا کام کر رہے تھے، اور نہ ہی یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہاں ہر پولنگ اسٹیشن پہ جا کر وہ ریزلٹس بنائیں۔ تو بنیادی ذمہ داری پریزائڈنگ آفیسرز کی ہوتی ہے، لیکن ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، جس طرح میں نے کہا، اور یہ شکایتیں باقی جینون ہیں، کہ اگر کہیں کوئی پریزائڈنگ آفیسر پراپرلی رزلٹ نہیں بنا پا رہا ہے تو الیکشن جو ریٹرننگ افسر ہے اس کے پاس یا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کے پاس وہ رزلٹ آتا ہے، تو اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ درست طریقے سے صحیح فارمیٹ پہ نہیں بنایا، صحیح نہیں بنایا، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو وہ پراپر طریقے سے ٹھیک کر کے رزلٹ کو جاری کرے، بجائے اس کے کہ وہ الٹا سیدھا جو بھی ہے اس کو وہ کر دے۔ تو شاید اس لیے کہیں کہیں ہوا ہوگا، لیکن اس طرح کی اطلاعات کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہو۔ دوسری بات جو آپ نے کہا کہ نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں ڈی سیز کے ذریعے، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان اور ممکن کام مجھے تو نہیں لگتا کہ جب ایک مرتبہ رزلٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے پریزائڈنگ افسر سے، اب یہ الگ بات ہے کہ کہیں اس نے غلط کوئی کیا ہو، اس کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جنرلی ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی میرا بھائی ہار گیا ہے کہ اسی سے تو اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا تو میں پھر اس کو جتوا دیتا شاید، لیکن یہ ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ اور نجمی عالم صاحب بھی جو خرم شیر زمان صاحب سے جیتے ہیں، وہ بہت دیر تک جو ہے وہ ہم انتظار کرتے رہے اور رزلٹ لیتے رہے، اور اس میں بھی کافی ہمیں مطلب ٹف وہ لگا مقابلہ۔ ایسا نہیں تھا کہ اگر یہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈپٹی کمشنر چٹکی بجائے اور ایسے کر لیں تو پھر تو ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہم 150 سیٹیں جیت جاتے ہیں آرام سے، ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم کسی اور پارٹی کے پیچھے جاتے ہیں۔ دیکھیں، جماعت اسلامی ایک میچور پولیٹیکل پارٹی ہے، پرانی سیاسی جماعت ہے، اور ہمارے ان کے ساتھ ڈائلاگز ہوتے رہتے ہیں، بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ ہم بالکل ہی ان کا دیوار کے ادھر منہ ہے اور ہمارا ادھر منہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اس الیکشن کے دوران بھی ہماری بات چیت ہوتی رہی ان سے، مختلف جب ایشوز آتے تھے انہوں نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، ہم نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ تو ابھی تو بات چیت کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو کہنا قبل از وقت ہے۔ میں نے کہا نا، آج تو ابھی ہم جو مکمل نتائج آ رہے ہیں ابھی تو اس کو اکٹھے کر رہے ہیں، اور ایگزیکٹ نمبر جب ہمارے پاس بھی آ جائے گا، ان کے پاس بھی آ جائے گا، باقی جماعتوں کو بھی آ جائے گا، تو اس کے بعد ذرا بہتر پوزیشن ہوگی، ہم کہہ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کے علاوہ ہم تمام جماعتوں سے بات چیت کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی تو صحیح، بھائی دیکھیں، میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ کراچی میں کوئی ویو نہیں ہے پی ٹی آئی کی، یہ غلط فہمی تھی لوگوں کے ذہنوں میں اور وہ نکل گئی ہے۔ اب اگر پی ٹی آئی پورے کراچی سے کوئی 35-40 سیٹیں لے جاتی ہے، یا چلیں لیٹ سے کوئی تھوڑا سا اور نمبر ان کا زیادہ ہو جاتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ اس بات کی ریفلیکشن ہے جس کا وہ دعویٰ کرتے رہیں۔ عمران خان کو کراچی کے لوگوں نے پہلے بھی مسترد کیا تھا اور کل بھی مسترد کیا، بری طرح سے مسترد کیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ان کے دماغ میں جو خناس ہے وہ نکل گیا ہے، اور کراچی کے لوگوں نے پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کو واضح طور پر جو ہے وہ اکثریت دی۔ یار یہ تو آپ ابھی پتہ نہیں کتنے دن بعد والی باتیں پوچھ رہے ہیں، ساری میں کر چکا ہوں، لیکن میں ایک چیز بتا دوں۔ دیکھیں، جماعت اسلامی کا وہ احتجاج اس لیے تھا کہ الیکشن کروائے جائیں، وہ احتجاج تو اب ان کا ختم ہو جائے گا کہ الیکشن ہونے چاہیے، وہ تو ہو گئے ہیں۔ جہاں تک چیف منسٹر صاحب کے جانے کی بات ہے، چیف منسٹر صاحب ایک پولیٹیکل آدمی ہیں، وہ ہر جماعت سے ملتے ہیں، پہلے بھی گئے ہیں، اور کوئی حرج نہیں ہے اگر دوبارہ جانا پڑا تو ہم بھی چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تناسب کم ضرور رہا لیکن اتنا برا نہیں تھا۔ جو ضمنی الیکشنز ہوئے تھے اس میں تو بہت ہی کم تھا جو کراچی کے ہوئے، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی 25 اور 30% کے درمیان ہوگا، میرا اندازہ ہے، جب یہ فائنل ریزلٹس آ جائیں گے اس کے بعد۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ ایک الیکشن جو پچھلے 7 مہینے سے لٹکا ہوا تھا، اور پچھلے کوئی 3-4 مرتبہ وہ مؤخر ہوا، اور کل بھی جب 15 تاریخ کا الیکشن ہو رہا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے کینڈیڈیٹس 14 تاریخ کی رات کو بھی یہ پوچھتے رہے کہ کیا واقعی صبح الیکشن ہو جائے گا۔ اب جہاں اتنی بے یقینی کی صورتحال ہو کینڈیڈیٹس کے درمیان،
تو آپ یہ سوچیں کہ عام لوگوں کے ذہنوں میں کس قدر بے یقینی ہوگی. تو شاید یہ جو بے یقینی ہے یہ سب سے بڑا سبب ہے اس لو ٹرن آؤٹ کا. اب ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم نے اگر بائیک آؤٹ کیا ہے تو ان کا کہیں نہ کہیں ووٹر تو ہے, تو کچھ فرق ہو سکتا ہے اس سے پڑا ہو, لیکن مجموعی طور پر ٹرن آؤٹ مناسب تھا. اور جو کمی ہوئی ہے اس میں زیادہ بڑا سبب جو ہے وہ الیکشن کے ہونے میں جو بے یقینی تھی اس کا ہے. دیکھیے, پہلی بات جو آپ نے کہی اس میں جو ابھی تک ہمارا قانون ہے اس قانون کے مطابق تو جو کے ایم سی کا ممبر ہوگا, اس کونسل کا ممبر ہوگا, وہی میئر کا الیکشن لڑ سکتا ہے. ابھی تک پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا. ظاہر ہے کہ ابھی جو نام آئیں گے پارٹی کی لیڈرشپ سے فیصلہ کرے گی, لیکن یقیناً نجمی عالم صاحب پارٹی کے بہت سینئر ہمارے آدمی ہیں, لیڈر ہیں پارٹی کے, اور وہ اس وقت کے ایم سی کے ممبر بھی ہیں. تو جب بھی پارٹی کنسیڈر کرے گی کہ کس کو ہونا چاہیے, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نجمی عالم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن اس لسٹ میں ان کا نام ضرور ہوگا. تو اب دیکھیں پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی لیاری کی, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ لیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی کو زبردستی ہروایا گیا تھا 2018 کے الیکشن میں, چاہے وہ صوبائی کی سیٹیں ہوں چاہے وہ قومی کی سیٹیں ہوں. لیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا, ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گا. ہمارے پارٹی کے تمام عہدیداروں نے, صدر صاحب یہاں بیٹھے ہیں ساؤتھ کے ہمارے خلیل صاحب, انہوں نے, اور ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں کرم اللہ وقاصی, اور لیاری کے جتنے پارٹی کے عہدیدار ہیں امیدوار ہیں, انہوں نے بھرپور محنت کی اس پورے الیکشن میں, اور لیاری سے وہ رزلٹ لے کر آئے جو حقیقی عوام کی نمائندگی کا مظہر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیاری کے لوگوں نے پیپلز پارٹی پر ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر اعتماد کا اظہار کیا ہے, اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ 2018 کا الیکشن جو تھا اس میں جرم پھیرا گیا تھا, اس میں دھاندلی ہوئی تھی اور زبردستی ہرایا گیا تھا. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں, اپارٹ فرام دی لیاری بہت اچھا رزلٹ تھا لیاری کا, لیکن جنرلی طور پر پورے شہر میں جو پی ٹی آئی کی ایک ویو بنانے کی کوشش کی گئی تھی اس کو پیپلز پارٹی نے تہس نہس کر دیا ہے. ملیر میں ہمارا شاندار رزلٹ ہے, کیاماڑی کا ہمارا رزلٹ بہت اچھا ہے, ڈسٹرکٹ ویسٹ کا رزلٹ ہمارا بہت اچھا ہے, ساؤتھ کا لیاری, اور کیونکہ صدر ہم ملا کے بات کرتے ہیں, ساؤتھ اور جو ایسٹ ہے اس میں ریلیٹیولی شاید جتنا ہم سوچ رہے تھے اس سے کچھ سیٹیں ہماری کم ہیں, جو ہم سوچ رہے تھے, جو ہم نے سوچا تھا کہ یہ سیٹیں ہم جیت سکتے ہیں. باقی سینٹرل کورنگی آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارا ویک ایریاز ہیں, وہاں بھی ہم نے نسبتاً بہتر ہی پرفارم کیا ہے. اگر ہم سینٹرل سے 5 سے سیٹیں لے گئے ہیں, کورنگی سے کوئی 6 سے زائد سیٹیں ہماری آ رہی ہیں, تو وہ ٹھیک ہے. مجموعی طور پر بڑی شاندار کارکردگی رہی ہے. بس جو میں نے آپ کو بتایا کہ 2-4 جگہوں پہ ہماری توقعات کی تھوڑی سی سیٹیں ہماری کم آئی ہیں. تھینک یو جی, بہت شکریہ.